فاصل والا عربی نے اتنا لایا، اس کے گو نے گواہی دے دی مردہ، یہ بھی ہے۔ اور ایک مشہور وہ قصہ ہے، ایک وقت تھوڑا ہے، ایک بہت معجزات بیان کرتا تھا، وقت تھوڑا ہے، ایک دو بیان کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوا ہے مکہ میں 9 ربیع الاول میں، اس دن مکہ میں ایک یہودی عالم کسی قریش کے گھر میں مہمان تھا۔ تو یہود کو تورات میں اتنی زیادہ تفصیل تھی کہ یہ نبی کی شکل ایسی ہوگی اور نسب یہ ہوگا، رنگ ایسا ہوگا، باپ کا یہ نام ہوگا، یہ سب، اور موت کی تاریخ بھی ذکر تھی، پیدائش کی تاریخ بھی ذکر تھی تورات میں۔ وہ عالم تورات کا ماہر تھا، تو رات تھا، صبح اٹھ کر وہ میزبان مکہ والے سے کہا، آج مشرکین تھے، سب جہالت کا زمانہ تھا، اندھیرا، آج مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ اس کو معلوم تھا آج کی رات میں آخری نبی پیدا ہونے والا اس مکہ میں۔ کہا ڈھونڈو مکہ میں آج کی رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ وہ میزبان جا کر ڈھونڈ کر گھر معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ ایک یتیم بچہ پیدا ہوا۔ اس میزبان یہودی نے کہا مجھے وہاں لے جاؤ، اس کو لے کر گیا، گھر میں گئے، کہا وہ بچہ دکھاؤ آج کی رات میں پیدا ہوا۔ بچہ دکھایا، منہ دیکھا نہیں، الٹا کیا، الٹا کر کے یہاں نبوت دیکھا، تمہاری نبوت تھی، بوسہ دیا اور رویا۔ یہ 9 ربیع الاول ہے، اور رو کر کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، ابھی تک بنی اسرائیل کی نبوت تھی، ابھی ختم ہوا۔ اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمنوں کی گواہی ہے، دشمن نے گواہی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف کیا، تو وہاں 2 یہودی تھے، بخاری میں یہ روایت ہے، ان کو دعوت دے دی، آؤ ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کہا وہ آخری نبی بیان کیا، تو انہوں نے کہا اگر وہ آخری نبی ہے آپ جس کا بیان کرتے ہیں تو وہ تو ابھی زندہ نہیں ہے، اس کے فوت ہونے کے 3 دن ہو گئے۔ تو اس زمانہ میں ذرائع ابلاغ کے نہیں تھے، اس نے کہا نہیں زندہ ہے، انہوں نے کہا ہمیں تاریخ معلوم ہے تورات میں، اگر وہ آخری نبی ہے یا آپ جس کا کہتے ہیں تو وہ زندہ نہیں۔ پھر یہ آئے، وہ دونوں کو لے کر آیا، راستہ میں آیا تو ان کی بات ہو گئی، تو صلح وفات ہوا، پتہ چلا، پھر وہ واپس گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں یہ گدھے 2 ہیں، ایک خیبر میں غنیمت میں ملا تھا رسول اللہ کو گدھا، وہ رسول اللہ کا معجزہ تھا، رسول اللہ کا وہ گدھا جس کے پیچھے بھیجا کسی کو بلاؤ تو اس کا گھر میں جا کر منہ سے مارتا تھا، بلاتا تھا۔ بعد میں رسول اللہ وفات ہوا، وہ کنواں میں گیا، مر گیا۔ ایک اور گدھا ہے رسول اللہ کا اپنا تھا، یہودی پر فروخت کیا، گدھا سواری کے لیے خریدتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے فقہ میں، احادیث میں، دین میں، اسلام میں، آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی اس میں عیب ہو تو خیار عیب کہتے ہیں، عیب کی وجہ سے وہ واپس ہوتا ہے، تو وہ سواری کے لیے یہودی نے خریدا تھا، تو یہودی سوار ہوا، وہ گدھا بیٹھا، کوشش کی، مارا نہیں، آ کر رسول اللہ سے عرض کیا کہ میں نے تو یہ سواری کے لیے خریدا تھا، یہ سواری کا قابل نہیں ہے، میں سوار ہوا تو بیٹھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں اٹھاتے اس کو؟ میں سوار ہوتا تھا،
اس نے کہا کہ نبی کے بعد میں یہودی کو اپنے اوپر نہیں چھوڑوں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیا، بکریاں تھی اس باغ میں اور اونٹ تھے، ان سب نے آ کر سجدہ کیا۔ ایک اونٹ لوگوں کو کاٹتا تھا، کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ جب رسول اللہ گیا وہ سجدہ کیا، رسول اللہ نے ادھر سے پکڑا، کہا کیوں کاٹتے ہو؟ سب کو کاٹتے ہو، لوگوں کو ڈرایا ہے، بھگایا ہے، کیوں کاٹتے ہو؟ اس نے کہا گھاس نہیں ڈالتے ہیں اور بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں یا رسول اللہ۔ اور رسول اللہ کو سجدہ بھی کیا اور باتیں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، لیکن جس کا آخر خاتمہ کفر پر مقرر ہو، اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ ایمان نہیں لاتا ہے، اور جس کے قسمت میں ہے تو ان کو یہ بہانہ بنتا ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔